وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: إن الصفا والمروة من شعائر الله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. سب تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں نور ایمان عطا فرمایا. دعا ہے کہ مولا کریم جل مجدہ آخر دم تک ہمارے دلوں میں یہ نور ایمان قائم دائم اور ثابت رکھے. سلسلہ وار خطبات جمعہ میں ماہ ذی قعدہ و ماہ ذی الحج کی مناسبت سے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے احوال، آپ کے واقعات قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں پچھلے 3 جمعات مبارکہ میں ان پر گفتگو کی گئی، اور پچھلے جمعہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مکرمہ اہلیہ محترمہ محتشمہ حضرت سارہ کو تحفے میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ملی،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ کو لے کر آپ مصر سے ملک شام کی طرف تشریف لے گئے، اور حضرت سارہ کے ہاں اولاد نہ تھی، تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ یہ تحفے کے طور پر مجھے جو خادمہ ہاجرہ کی صورت میں ملی ہے، میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ ہاجرہ سے نکاح فرما لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرزند عطا فرمائے۔ اس مشورے پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے عقد فرمایا، نکاح فرمایا۔ عمر مبارک 100 سال کے قریب ہے کم و بیش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عمر کے اس حصے میں خلیل اللہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، اولاد کی تمنا، اولاد کی خواہش، اولاد کی آرزو اس عمر میں، بڑھاپے میں آپ کے دل میں پیدا ہوئی۔ پہلے پوری زندگی آپ نے دعا نہیں فرمائی اولاد کے لیے، اب یہاں دعا فرمائی، رب حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، مجھے صالحین میں سے ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو صالحین میں سے ہو۔ رب حب لی من الصالحین۔ جب یہ دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا، آپ کی دعا قبول ہوئی۔ ادھر دعا فرمائی، ادھر رب ذوالجلال نے بشارت، خوشخبری، معجزہ جافزہ عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں اس دعا کا بھی ذکر ہے جو پیغمبر خدا جد الانبیاء خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اور اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما کر جو حلم والے بچے کی بشارت، فرزند کی خوشخبری عطا فرمائی، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں فرمایا گیا۔ رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ ادھر دعا مانگی، ادھر بشارت مل گئی، فبشرناہ، ہم نے بشارت دی، خوشخبری دی، غلام حلیم، ایک حلم والے بڑے بردبار متحمل مزاج فرزند کی ہم نے خوشخبری اور بشارت ابراہیم علیہ السلام کو دی۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے جو حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ حضرت سارہ سے چونکہ اس وقت اولاد نہ تھی، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور پھر آپ کی قربانی کا حکم بھی آیا، بیت اللہ کی تعمیر کا بھی حکم آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کرم فرمایا اور حضرت سارہ کے ہاں بھی ایک بیٹے پیدا ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے اولوالعزم پیغمبر تھے۔ حضرت سارہ کے بطن سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے، ان کے فرزند و بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی ولادت ہوئی۔
حضرت اسحاق اللہ کے نبی ہیں، یہ حضرت سارہ کے بطن سے بعد میں پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند جمیل ہیں، لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء کرام کی کثیر تعداد آئی، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد پھر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں ہوا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ جو قرآن مجید میں مذکور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو جدا جدا عزت، عظمت اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے چنا، بیت اللہ کی تعمیر کے لیے منتخب فرمایا، مکہ مکرمہ کا شہر آباد ہونا تھا، اس کا سبب و ذریعہ یہی حضرت اسماعیل علیہ السلام بننا تھے، زمزم کا چشمہ جاری ہونا تھا، صفا مروہ کو عزت اور مقام ملنا تھا۔ یہ ساری نسبتیں بتا رہی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے چن کر 1.25 لاکھ انبیاء کرام میں سے اکیلے حضرت اسماعیل ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ذبیح اللہ ہونے کا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ اور پھر کعبے کی تعمیر پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمانا تھی، اس دعا میں آپ نے اپنے رب کریم سے عرض کیا تھا، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اللہ کا گھر تعمیر کیا حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، دونوں ہستیوں نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، دونوں باپ بیٹا مل کر اللہ کا گھر بناتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کی بنیادیں اٹھانے تعمیر کا ذکر فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، جب یہ گھر بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، باری تعالیٰ یہ تیرا گھر تعمیر کیا ہے، بیت اللہ بنایا ہے، خانہ کعبہ بنایا ہے، اس کی تعمیر کرنا یہ ہمارا عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تقبل منا، یہ قبول فرما لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، تعمیر کعبہ کا یہ عمل آپ سے اور آپ کے فرزند سے ہم نے قبول کر لیا ہے، لیکن تعمیر کعبہ، تعمیر بیت اللہ پر آپ کچھ مانگیے تاکہ آپ کو کچھ عطا کر دیا جائے، مانگیے دست سوال دراز کیجیے۔ تو جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تعمیر کے بدلے میں اور معاوضے میں تو اس سے کچھ نہیں مانگتا، بس اتنی التجا ہے اور عرض اور دعا ہے کہ تعمیر کعبہ کا یہ عمل قبول فرما دے۔ بے نیاز رب نے فرمایا قبول تو کر لیا مگر مانگیے بیت اللہ کی تعمیر پر کیا مانگتے ہیں۔ اب دیکھیے مانگا تو کیا مانگا، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ اگر عطا فرمانا ہی ہے بیت اللہ کی تعمیر پر کچھ تو میری نسل میں، میری اولاد میں، شہر مکہ میں ایک بڑی عزتوں عظمتوں کا مالک رسول بھیج دے۔ ربنا اس میں یہ تھا حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں کئی نبی آئے، یہاں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اور کوئی نبی آئے نہیں،
کیوں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو یہ بات پسند آئی، اگر اور نبی و رسول حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہوتے تو لوگ بحث و تمیز کرتے، جیسے عقل کے گھوڑے لوگ دوڑا کر کہاں سے کہاں تک پہنچ بیٹھتے ہیں، کوئی کہتا نہیں اس سے فلاں رسول مراد ہے، اس سے فلاں نبی مراد ہے، فلاں رسول مراد ہے، بحثیں چھڑ جاتی، مناظروں کے چیلنج ہوتے، ہر کوئی دلائل دینے لگتا کہ نہیں جی نہیں فلانا رسول مراد ہے، فلانا رسول مراد ہے۔ اللہ کی قدرتوں کو یہ بات پسند آئی، میں رسول ہی ایک بھیجتا ہوں، اعتراض کا دروازہ ہی بند ہو جائے، رسول ہی ایک بھیجتا ہوں، اور وہ اتنی عظمتوں کا مالک ہے کہ انبیاء میں اس کا کوئی ثانی نہیں، رسولوں میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، ان کی اولاد میں تو سینکڑوں انبیاء آئے، لیکن یہاں کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، اس لیے دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے وہ شان جو اللہ نے آمنہ کے لال کو دی ہے، نہ کسی نبی کو وہ مقام ملا ہے، نہ کسی رسول کو ملا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، میری اولاد میں ہو، شہر مکہ میں ہو، رسولاً کو جو تنوین ہے، التنوین للتعظیم، یہ تنوین بتاتی ہے کہ باری تعالیٰ جو رسول بھیجے اس کو وہ مقام عطا کرنا، وہ شان عطا کرنا جو تمام رسولوں سے جداگانہ شان ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، یہ دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہاں ایک حدیث شریف میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ مضمون پوری طرح سے ذہن نشین ہمارے ہو جائے۔ اب حضور یہ تو دعا مانگی ہے جد الانبیاء خلیل اللہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ربنا وابعث فیہم رسولا، میری اولاد میں ہو، شہر مکہ میں ہو، یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب میرے آقا کریم نے کیا فرمایا، حضور کی حدیث شریف ہے، فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ وہ دعا جو رب ذوالجلال نے قرآن میں بیان کی، یہ میرے آقا کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں، اور دعا یہ تھی ایسا رسول بھیج دے جس کی شان ہی نرالی، جس کی شان ہی نرالی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر شام تشریف لے گئے، اور اس ملک شام سے متصل وہ سرزمین فلسطین، آپ وہاں تشریف لے گئے، ہجرت فرمائی، اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کبھی عراق میں ہیں، کبھی مصر میں ہیں، کبھی شام میں ہیں، کبھی فلسطین میں ہیں۔ سفر کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جد الانبیاء، پوری زندگی آپ کی جو ہے وہ مسافرت کے اندر بسر ہوئی۔ حضرت اسماعیل جب پیدا ہوئے تو دعا مانگی تھی نا، رب ہب لی من الصالحین، مانگ کے لیا تھا اللہ سے بیٹا۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ محبت کا مرکز حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ انہیں اٹھاتے، ان کی پیشانی کو چومتے، کبھی کندھوں پہ بٹھاتے، حضرت اسماعیل کو لے کر آپ چلتے پھرتے تھے۔ اب حضرت سارہ کے ہاں کیونکہ اولاد نہ تھی، حضرت ہاجرہ کی بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب جو بشری تقاضے ہوتے ہیں ان کے پیش نظر حضرت سارہ برداشت نہ کر سکی کہ اسماعیل علیہ السلام ہیں حضرت ہاجرہ کے بطن سے، اب پوری توجہ اور شفقت کا مرکز حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ تو حضرت سارہ نے یہ کہا کہ اب ہمارا گزارا نہیں ہے اس گھر میں، یا ہاجرہ رہے گی یا میں رہوں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اللہ کی دو نیک اور گزیدہ بندیوں میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقبول بارگاہ اور برگزیدہ بندیوں میں جب اس بات پر یہ سامنے آئی کہ ان کو لے جائیے اور کہیں اور جا کر کے چھوڑ آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو یہ پسند تھا، ان کے لیے جو انتخاب کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا تقاضا تھا۔ آپ نے حضرت ہاجرہ کو لیا، حضرت اسماعیل کو لیا، اور تھوڑا سا کھانے پینے کا سامان، ایک مشکیزہ پانی کا آپ لے کر چلے، اور کہاں جا رہے ہیں منزل کا تعین ہی کوئی نہیں۔ آخر وہ مقام آیا، ایک میدان ہے اور کھلی جگہ ہے، نہ کوئی وہاں بستی ہے، نہ آبادی ہے، نہ مکان ہے، نہ کوئی درخت ہے جس کا سایہ ہو۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جد الانبیاء اونٹی سے نیچے اترتے ہیں، توشہ-دان، کھانے پینے کا سامان، پانی کا مشکیزہ، اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وہاں بے آب و گیا جنگل، کوئی آبادی، کوئی بستی نہیں، وہاں چھوڑ کر کے تو واپس آنے لگے۔ اب حضرت ہاجرہ جو ہیں بشری تقاضوں کے پیش نظر آپ حیران ہو گئی کہ ایک جنگل میں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہاں مونس کون ہوگا، غمخوار کون ہوگا، کون ہمارا نگہبان و نگران ہوگا۔ چھوڑ کر کے خاموشی سے واپسی کی لیے آپ رخ موڑتے ہیں، کوئی لفظ نہیں بولتے، کچھ نہیں کہتے۔ دل میں خیال آیا کہ ایسا یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے اور ہو سب کچھ اللہ کی قدرت اور مشیت کے مطابق۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرما رہے تھے، جب اونٹنی پہ بیٹھ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور واپسی کے لیے رخ کر لیا، تو حضرت ہاجرہ تیز تیز قدم اٹھا کر اونٹی کے ساتھ چلی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ اپنے شوہر نامدار سے یہ پوچھئے کہ یہ سب کچھ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں کوئی مونس، کوئی غمخوار، کوئی آبادی، کوئی مکان، کوئی شجر سایہ دار، نہ پانی کا نام و نشان چشمہ، تو یہاں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے جواب ہی نہیں دیا۔ بڑی عجیب بات ہے نا کہ بیوی پوچھ رہی ہے اور آپ خاموش ہیں۔ آخر وہ بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی تھی وہ زبان پہ لے آئے اور پوچھا کیا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے زبان سے تو نہیں فرمایا، سر کے اشارے سے فرمایا ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تمہیں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کی نیک بندی تھیں، برگزیدہ تھیں، مقبول بارگاہ تھیں حضرت ہاجرہ، جن کی کرامات کو اپنی آنکھوں سے مصر کا بادشاہ بھی دیکھ چکا تھا۔ اسی لیے تو اس نے حضرت سارہ کی پاک بازی اور پاک دامنی، ان کے تقدس، ان کے مقام اور مرتبے کو جب دیکھا اور مفلوج ہو گیا 3 مرتبہ، اس نے کہا یہ اللہ کی کوئی برگزیدہ نیک اور مقبول بارگاہ بندی ہے تو اس کی خدمت کے لیے میرے پاس جو نیک اور مقبول بندی ہے وہ اس کی خدمت کے لیے معمول کر دیتی ہے۔ جو مقام حضرت ہاجرہ کو اللہ نے دیا تھا، جو مقام دیا تھا، جو مرتبہ دیا تھا، اسی کا تقاضا تھا۔ آپ نے پھر جواب کیا دیا؟ سنیے جواب۔ تمام شکوک و شبہات، تمام غلط فہمیاں حضرت ہاجرہ کا جواب سن کر انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ آپ نے فرمایا اگر آپ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر مجھے کوئی فکر نہیں، اللہ ہی میرا نگہبان ہے، وہی میرا محافظ ہے، وہی میرا نگران ہے۔ دیکھیے یقین کا کتنا اعلیٰ درجہ ہے، ایمان کا کتنا اعلیٰ مقام حضرت ہاجرہ کو دیا گیا۔ آپ نے فرمایا اگرچہ یہاں کوئی مونس نہیں، غمخوار نہیں، درخت نہیں، انسان نہیں، پانی کا چشمہ نہیں، دور دور تک بستی اور آبادی نہیں، جنگل ہے، لیکن مجھے کوئی فکر نہیں۔ فکر اس لیے نہیں
کہ یہاں ہمیں چھوڑا گیا ہے تو رب ذوالجلال کے حکم کے مطابق چھوڑا گیا ہے، تو جس کے حکم کے مطابق یہاں چھوڑا جا رہا ہے وہی محافظ ہے، وہی نگہبان ہے، اور وہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرت حاجرہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سر کے اشارے سے بات سمجھانے پر آپ نے زبان سے جملے ارشاد فرما دی، توکل علی اللہ، اللہ پر توکل کر کے حضرت حاجرہ بیٹھ گئی وہاں۔ اسماعیل علیہ السلام ہے، اب پانی کا چھوٹا جب مشکیزہ ہے کب تک چلتا، پانی ختم ہو گیا، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، اب اسماعیل علیہ السلام تو ننھے اسماعیل ہیں، چھوٹے ہیں، ان کو تو پانی کی بھی ضرورت تھی، پانی ختم ہے، چشمہ تو تھا کوئی نہیں، نہ کنواں ہے نہ پانی کا کوئی چشمہ ہے نہ کوئی اور ذریعہ ہے۔ دیکھا کہ پانی ختم ہے، آپ نے چاروں طرف دیکھا کوئی آثار نہیں پانی کے، دل میں خیال آیا کہ پانی کی تلاش جو ہے وہ کرنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا مشاہدہ ذرا کیجئے، بے نیاز رب، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت حاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو چھوڑا تھا ابراہیم علیہ السلام، تو واپس ہو رہے تھے، جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اسماعیل نظروں سے اوجھل ہیں، حاجرہ بھی نظروں سے اوجھل ہیں، اب وہ اونٹنی کا رخ پھر اس طرف موڑا جہاں بٹھا کر آئے تھے، اونٹنی کا رخ ادھر موڑا اور اونٹنی پہ بیٹھ کر خلیل اللہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، پیغمبرانہ شان، پیغمبرانہ شان، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یہ ہیں خلیل اللہ کے، دعا مانگتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اس دعا کے اندر وہ سارے پس منظر بھی، پیش منظر بھی، پہلے کے معاملات بھی، بعد کے معاملات بھی، سارے کے سارے دعائے خلیل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جمع فرما دیا، پہلے کے حالات و واقعات، بعد کے حالات و واقعات، یہ حج کا ہونا، یہ بیت اللہ کی آبادی، یہ مکہ کا آباد ہونا، سب کچھ اس دعا کے اندر جمع کر دیا گیا۔ دعا کیا مانگی ہے جد الانبیاء نے، دعا کیا مانگی ہے خلیل اللہ نے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ میں نے اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اپنی ذریت کو تیرے حرمت والے گھر کے قریب بے آب و گیا جنگل میں رہائش پذیر کر دیا ہے۔ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، نہ سبزہ ہے، نہ پانی ہے، نہ آبادی ہے، غیر ذی زرع ہے، یہاں اپنی بیوی کو بھی چھوڑا ہے، بیٹے کو بھی چھوڑا ہے، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس میں انہیں رہائش پذیر کر کے آ گیا۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ کعبہ تو ابھی تعمیر ہوا تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کعبے کو تعمیر کیا تھا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا تو کعبے کی عمارت منہدم ہو گئی تھی، عمارت تو تھی نہیں، بیت اللہ کی عمارت نظر نہیں آ رہی تھی، بنیادیں دب چکی تھی، نہ عمارت نظر آ رہی ہے، لیکن خلیل اللہ جد الانبیاء دعا مانگتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ خلیل اللہ نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، جہاں بیوی اور بیٹے کو چھوڑ رہا ہوں یہاں بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، بظاہر عمارت نہیں، دعا مانگتے ہیں تیرے حرمت والے گھر کے پاس، چھوڑ کے آگے۔ اب دعا کیا مانگی ہے،
ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. پہلی دعا یہ مانگی ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ. پہلے تو کھانے پینے کی فکر کرنی چاہیے تھی نا کہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں، کوٹھا کوئی نہیں، مکان کوئی نہیں. پہلے تو اس کی ضرورت ہے، روٹی کپڑا اور مکان، اس کی دعا مانگتے. لیکن دیکھیے دعا مانگی تو پہلی دعا حضرت خلیل اللہ جد الانبیاء دعا مانگتے ہیں یا اللہ انہیں صحیح پکا اور استقامت سے ظاہری اور باطنی آداب کو ملوز خاطر رکھ کر نماز کی پابندی انہیں عطا فرما دے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، انہیں پکا نمازی بنا دے، نماز کی رغبت انہیں عطا فرما دے، نماز کی محبت عطا کر دے، صحیح نماز ادا کرنے والا انہیں بنا دے. بیوی کے لیے بھی، بیٹے کے لیے بھی دعا مانگی تو پہلی دعا یہ مانگی انہیں پکا نمازی بنا دے، نماز کی رغبت دے دے، نماز کی محبت دے دے، نماز کا پیار دے دے، نماز کا شوق و ذوق دے دے. اب دوسری دعا کی دی، کیا دی؟ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ. یا اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے، لوگوں کی دل ان کی طرف موڑ دے. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے، لوگوں کی محبت ان کے دل میں ڈال دے. ایسی محبت ڈال دی ہے کہ حج ہو رہا ہے، قربانی ہو رہی ہے، صفا مروہ کے چکر لگ رہے ہیں، منع میں قیام ہو رہا ہے. ایسے دل موڑے قیامت تک خلیل اللہ کی سنت ادا ہوتی رہے گی، اسماعیل علیہ السلام کی سنت ادا ہوتی رہے گی. صفا مروہ کی صحیح ہوگی تو حضرت حاجرہ کی سنت ہے، ان کی یادیں قائم رہیں گی. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ. ایسے دل موڑے دنیا کو کوئی حصہ نہیں جہاں سے حاجی حج کرنے نہیں جاتا. من کل فج عمیق، پوری روئے زمین سے حجاج ہر ملک، ہر قوم، ہر زبان، ہر بستی، ہر آبادی حج کرنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں، ہر تہذیب و تمدن والے. یہ دعا تھی جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. اب اس کی فکر ہے جس کی فکر ہم پہلے کرتے ہیں، کھانے پینے کی فکر. اب دعا مانگی ہے وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. یا اللہ انہیں پھلوں کا رزق عطا کر. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. ان کے رزق کا بھی انتظام باری تعالیٰ فرما. لیکن یہاں ثمر کا ذکر کیا، پھل. یہ دعا تھی جد الانبیاء، یہ دعائے خلیل ہے، یہ دعائے ابراہیم ہے کہ آپ پورا سال جب بھی مکہ مکرمہ میں جائیں گے پوری دنیا میں پیدا ہونے والا پھل آپ کو مکہ پاک میں نظر آئے گا. وہ پھل جس کا موسم بھی نہیں ہے وہ پھل بھی نظر آئے گا. اور پوری دنیا میں پیدا ہونے والا پھل اگر پوری روئے زمین پر کہیں ملے گا تو وہ شہر مکہ مکرمہ میں ملے گا یا پھر مدینہ پاک میں ملے گا، حرمین طیبین. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. یا اللہ انہیں ساری نعمتیں عطا کر، اپنا شکر گزار بنا، یہ ساری نعمتیں دے اور انہیں شکر کی بھی توفیق دے، تیرا شکر بھی عطا کرتے رہے. یہ دعا تھی ابراہیم علیہ السلام. مکہ شہر کو آباد ہی نہیں تھا. آج کے بیان جمعہ میں یہ نقطہ سمجھ لیجئے کیونکہ وقت اتنا ہی ہے کہ مکہ مکرمہ آباد ہوا، بیت اللہ تعمیر ہوا، زمزم کا تو نام و نشان نہ تھا. یہ مکے کا آباد ہونا، شہر کا بننا، بیت اللہ کی تعمیر ہونا، یہ سارے معاملات متعلق ہیں یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یا حضرت سیدنا اسماعیل کے ساتھ. یہ مکہ آباد ہونے کا ذریعہ بن گیا. دیکھا پانی ختم ہے،
حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں صفا کے اوپر چڑھتی ہیں، کوئی پانی نہیں، نیچے اترتی ہیں، دل میں خیال آیا سامنے جو پہاڑی ہے مروہ، شاید وہاں پانی ہو، اوپر جاتی ہیں مروہ پہ، وہاں دیکھا چاروں طرف کوئی پانی نہیں۔ اب درمیان میں ایک تھوڑی سی جگہ آئی، پہاڑی کے اوپر کھڑی ہیں، اسماعیل نظر آ رہے ہیں، مروہ پہ ہیں اسماعیل نظر آ رہے ہیں، صفا پہ ہیں اسماعیل نظر آ رہے ہیں، درمیان میں چلتی ہیں تو اسماعیل نظر آ رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا فاصلہ ایسا تھا، جگہ ایسی تھی، جب اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ نظروں سے اوجھل ہو گئے، وہ جہاں نظروں سے اوجھل ہوئے وہاں تیز قدم اٹھا کر جھپٹ کر چلنے کے انداز میں حضرت حاجرہ چلنے لگی، تیز تیز قدم اٹھا رہی ہیں، جھپٹ جھپٹ کے چل رہی ہیں، اسماعیل نظروں سے اوجھل ہیں، جیسے ہی نظر اپنے فرزند اسماعیل پر پڑی تو آپ نے تیز تیز دوڑنا چھوڑ دیا، ختم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، قیامت تک جو بھی حج کرے گا، عمرہ کرے گا، صفا مروہ کی سعی کرے گا، تو یہ میلین اخضرین کے درمیان جب بھی جائے تو اسی طرح دوڑے گا جس طرح حضرت حاجرہ یہاں دوڑی تھی۔ اب اللہ والوں کا مقام اب بھی نہیں پتہ چلا، دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے، وٹے مارنا بھی کوئی عبادت ہے، شیطان کو کنکر مارتے ہیں، یہ ادائیں نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ حج کیا جاتا ہے، شیطان کو کبھی کنکر مار رہے ہیں، کبھی دوڑ رہے ہیں، کبھی سر مڑا رہے ہیں، یہ ساری ادائیں اللہ کو اتنی پسند ہیں، اس کا نام حج رکھ دیا، یہ حج ہے۔ انسلی چادریں ہیں، ون سونے لباس پہننے والے، اتارو اس لباس کو، دو انسلی چادریں پہن لو بس، دو انسلی چادریں پہن لو، سر بھی ننگا رکھنا ہے، پاؤں کی ہڈی بھی ننگی رکھنی ہے، جس نے زندگی بھر ہوائی چپل نہیں پہنی وہ بھی پہنتا ہے، ایک ہی لباس بھی ایک ہے، احرام، رنگ بھی ایک ہے سفید، زبان بھی ایک ہے، جس کو عربی نہیں آتی کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی ہندی بولتا ہے، کوئی سرائکی بولتا ہے، کوئی سنسکرت بولتا ہے، کوئی جرمن زبان بولتا ہے، کوئی اسپینش زبان بولتا ہے، مختلف زبانیں، کو عربی، کو فارسی، کو اردو، کو پنجابی، کوئی سرائکی، مختلف زبانیں، مگر عرفات و منع و مزدلفہ میں یہ برکات ہیں حضرت ابراہیم کی، یہ برکات ہیں حضرت اسماعیل کی، یہ برکات ہیں حضرت حاجرہ کی، اتحاد، یگانگت، یکجہتی کا ایسا منظر پوری کائنات نے آج تک نہیں دیکھا، لباس بھی ایک ہے، زبان بھی ایک ہے، اور سب کا ماحول بتا رہا ہے عربی زبان، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، زبان ایک ہے، سب یہی ترانہ پڑھ رہے ہیں، سفید رنگ کی انسلی چادریں ہیں، پاؤں کی ہڈی ننگی ہے، سر ننگے ہیں، اور تلبیہ پڑھتے ہوئے میدان عرفات میں جا رہے ہیں۔ یہاں حضرت حاجرہ نے جب 7 چکر لگائے نا صفا مروہ کا، تو آپ نے دیکھا کہ جہاں اسماعیل لیٹے پرندے اڑ رہے ہیں، تیزی سے دوڑتی ہوئی ہیں، کیونکہ فرزند تھے نا، بیٹھے تھے، دوڑتی ہوئی آئیں تو حیرت کی انتہا نہ رہی، دیکھا کہ جہاں اسماعیل لیٹے تھے ان کی ایڑیوں کی رگ سے وہاں پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کا تبرک ہے، یہ ان کی ایڑیوں کا تبرک ہے، ایڑیاں رگڑ کھاتی ہیں نا زمین پہ، اللہ چشمہ جاری فرماتا ہے۔ اب زمزم طواف کعبہ کے بعد ہر طواف کرنے والا زمزم پیتا ہے، سر کے اوپر ڈالتا ہے، چہرے پہ لگاتا ہے، کیوں؟ یہ وہ پانی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کا تبرک ہے۔ چشمہ زمزم جاری ہو گیا، باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ وآخر